اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات کو حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک لمحہ بھر بھی سو نہ سکے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رات بھر آپ کے ساتھ والے مکان سے مسلسل ایک بچے کے رونے کی آواز آتی رہی، تو آپ پوری رات سو نہ سکے۔ خدا خدا کر کے جب صبح ہوئی تو حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پڑوسی کے دروازے پر پہنچے، جو کہ ایک یہودی کا گھر تھا۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ گھر میں کوئی مرد موجود نہیں ہے۔ تو حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کا ہمسایہ ہوں اور خیریت دریافت کرنے آیا ہوں کہ ساری رات آپ کے گھر سے بچہ رونے کی آواز آتی رہی ہے۔ تو یہودی کی بیوی نے بتایا کہ میرا شوہر کئی ماہ کے سفر پر گیا ہوا ہے اور اس عرصے میں میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ کیونکہ اس وقت وہ دور تو نہیں تھا، پرانے وقتوں میں اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی جس طرح سے لوگ آج کل پتہ لگوا لیتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کتنے دنوں کے بعد ہوگی۔ تو لوگ کئی دنوں تک کاروبار کے سلسلہ میں تجارت کی غرض سے گھر سے باہر چلے جایا کرتے۔ تو یہ یہودی کی بیوی کہنے لگی کہ اس عرصے میں میرے یہاں ولادت ہوئی ہے، رات بھر میرا بچہ روتا رہا۔ حضرت باجدید بسطامی نے بچے کی رونے کی وجہ دریافت کی کہ کس وجہ سے بچہ رو رہا تھا۔ تو اس عورت نے بتایا کہ گھر میں اندھیرا ہے اور میں پردہ نشین عورت ہوں اور میرا یہ حال ہے کہ غریبی نے گھیر رکھا ہے۔ میرا شوہر جو مجھے تھوڑے بہت پیسے دے کر گیا تھا، اس سے میں اپنا نان و نفقے کا انتظام کیا ہے، اور گھر میں تیل لانے کے لیے نہ ہی کوئی شخص ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں دیا جلانے کے لیے تیل منگوا سکوں۔ لہذا فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ عورت کا جواب سن کر حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد چلے گئے۔ اس دن سے ایسا لگا کہ جیسے عورت کے گھر میں بہار آ گئی ہو۔ ضرورت کی ہر چیز سلطان باجدید کے گھر سے پہنچنے لگی۔ شام ہوتی تو اللہ کا وہ ولی جسے دنیا آج تک سلطان العارفین کے نام سے جانتی اور مانتی ہے، ہاتھ میں تیل کی کپی لیے یہودی کے دروازے پر کھڑا رہتا، اور کہیں اس کا مکان جو ہے وہ تاریک نہ ہو جائے، یعنی اندھیرا نہ ہو جائے، اور اس کا بچہ اندھیرے میں کہیں رونے نہ لگے۔ کئی مہینے کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ یہودی پڑوسی سفر سے واپس آ گیا۔ وہ سوچتا آیا تھا کہ گھر میں پتہ نہیں کوئی تکلیف ہوگی، کوئی دقت ہوئی ہوگی، کسی چیز کی ضرورت ہوگی، کیا بنا ہوگا۔ لیکن جب اس کی بیوی نے بتایا کہ تکلیف اٹھانے کی نوبت نہیں آئی، اور ہمارے جو پڑوسی ہیں سلطان باجدید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے گھر والے مسلسل اس کی اور اس کے بچے کی دیکھ بھال کرتے رہے ہیں، تو یہودی بہت خوش ہوا، شکریہ ادا کرنے کے لیے سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے عزیز، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے۔ اگر میں یہ نہ کرتا تو سخت گناہگار ہوتا، کیونکہ ہمارے دین میں پڑوسی کے بہت حقوق ہیں۔ یہودی نے حضرت سلطان باجدید کا ہاتھ تھام کر عرض کیا کہ حضور، مجھے بھی اسی دین کی چادر میں چھپا لو اور اسی نبی کا کلمہ پڑھا دو جس کا آپ پڑھتے ہیں، جس کی غلامی کے سبب آج آپ اتنے بلند مرتبہ پر فائز ہیں، اور یہ جو دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں ہمسائے کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو آپ کا ہم مذہب بھی نہیں ہے، اہل اسلام بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے میری بیوی کا، میرے بچے کا اتنا خیال رکھا۔ تو فروغ اسلام میں حسن اخلاق کی بڑی اہمیت رہی۔ سلطان العارفین نے تو یہودی پڑوسی کے ساتھ یہ سلوک کیے، لیکن ہم مسلمان پڑوسی بلکہ رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتے۔ ایسے میں بتائیں کہ لوگ کہاں سے اسلام کی عظمت کو تسلیم کریں گے؟ آج ہمارے کردار سے، آج ہمارے اخلاق سے اسلام کی جھلک نظر نہیں آتی۔ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام قبول کر لیں، ہمارے قول و فعل کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرنے۔ لیکن افسوس کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم کو دیکھ کر لوگ نفرت کرتے ہیں کہ اس طرح کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی